وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. کون سا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وروى الطبراني من حديث أبي المغيرة عن صفوان بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير أن النبي فروت أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة فهل له من توبة؟ فقال: أسلمت؟ فقال: نعم. قال: فافعل الخيرات واترك السيئات فيجعلها الله لك خيرات كلها. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. فما زال يكبر حتى تواري. اب مفسر رحمت اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ پر اپنے دلائل کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. کہ ہاں مگر وہ شخص جس نے توبہ کی، ایمان لایا، عمل اچھے کیے، تو اللہ اس کی سیئات کو حسنات میں بدل دیں گے. اس کا کیا معنی ہے کہ سیئات کو کیسے حسنات میں بدل دیں گے؟ تو ایک قول مبارک تو یہ تھا کہ جب آدمی اسلام لے آیا تو اسلام لانے سے پہلے اس کا ہر کام جو ہے وہ گناہ تھا. کبھی شرک میں مبتلا، کبھی قتل میں، کبھی زنا میں، کبھی چوری میں، کبھی حرام میں. اسلام لانے کے بعد اللہ نے اس کے سارے کفر، شرک، گناہ معاف کر دیے. اب گویا اس کا نام عمل صاف ہو گیا. اب جو بھی کرے گا تو وہ حسنات ہیں، تو لہذا سیئات کو اللہ نے حسنات میں بدل دیا. ایک قول یہ. اور دوسرا قول یہ تھا مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین کا. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو مٹا کے گناہوں کی جگہ حسنات لکھ دیں گے. جس پر مفسر رحمت اللہ علیہ نے وہ حدیث پیش کی کہ سب سے آخر میں جو جہنم سے نکلے گا
اور سب سے آخر میں جس کا جنت میں داخلہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکم دیں گے کہ بھئی اس نے تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور کہا اللہ کے سارے اب سارے نام اعمال میں سیئات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے ملائکہ کو کہ اس کے جتنے گناہ لکھے ہوئے نا ہر گناہ کے بدلے نیکی لکھ دو، گناہ ختم کر دو۔ تو جب اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے، ہر گناہ کے بدلے میں حسنہ لکھی جائے گی، تو وہ کہے گا اللہ میاں میرے تو اور بھی گناہ تھے جو میں نے کیے تھے، تاکہ ان کے بدلے میں بھی مجھے نیکیاں مل جائیں۔ تو حضور فضائق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال، اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ یہ احوال ہیں، اللہ اس طرح بھی چاہیں گے تو اسلام لانے سے پہلے سارے گناہ مٹ گئے، اب حسنات ہی حسنات، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو اس کے گناہوں کو مٹا کے اس کے بدلے میں حسنات لکھ دیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیں نا کہ بادشاہ ہوتے ہیں دنیا میں، وہ چاہیں تو گالیوں پہ راضی ہو جائیں اور انعام دے دیں، اور چاہیں تو کوئی دعا کرے تو بگڑ جائے کہ یہ منافقت کر رہا ہے، ہماری خوشامد کر رہا ہے۔ تو اگر یہ تو دنیا کے بادشاہ ہیں، وہ تو ملک الاملاک ہیں، سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہ چاہیں اپنی مخلوق کو معاف کر دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان لے آئے۔ اگر اس کی موت کفر پہ ہو جائے، اگر اس کی موت شرک پہ ہو جائے تو پھر بخشش نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ یاد ہے۔ اب اس حدیث مبارک میں بھی یہ آیا کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا، اس نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے تو اپنی زندگی میں بڑے بڑے غدر کی، یعنی اللہ کی نافرمانی کی، اور بڑے بڑے فجرات ہی میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں جو فجور میں داخل ہیں، تو میرے لیے بھی کوئی توبہ کا رستہ ہے؟ تو حضور پاک نے سوالیہ فکرہ پوچھا کہ حل اسلمتا، تم اسلام لائے کہ نہیں؟ اس نے کہا نام یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر غم نہ کرو، آج کے بعد برائیاں چھوڑ دو اور حسنات کو اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری سیئات کو مٹا کے حسنات بدل دیں گے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بڑے بڑے جو گناہ تھے وہ بھی، آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی مٹ جائیں گے، اس کے بدلے میں بھی حسنات آ جائیں گی۔ تو وہ بندہ اٹھا اور اس کے بعد خوش ہو کے جا رہا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمارا اللہ کتنا بڑا ہے، ہمارا رب کتنا بڑا ہے کہ معاف کرنے پہ آئے صرف معاف نہیں کرتا بلکہ گناہوں کے بدلے نیکیاں بنا دیتا۔ وہ اگر نوازنے پہ آ جائیں تو ہمارے گناہ جو ہیں ان کو بھی مٹا دیتے ہیں، اور مہربانی پہ آ جائیں تو سیئات کو حسنات میں بدل دیتے ہیں۔ اس لیے وہ بندہ خوشی سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہوا چلا گیا، حتیٰ تواریا، وہ چھپ گیا۔ تو اب مفسر رحمت اللہ علیہ وہی حدیث مبارک ذکر کر رہے ہیں کہ ارأیت رجلا، اس بندے نے آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ارأیت رجلا عمل الذنوب کلہا، میرا محبوب اس نے ہر قسم کا گناہ کیا ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں بڑا چھوٹا جس کو اس نے چھوڑا ہو۔ اس لیے یہ محاورہ ہوتا ہے کہ وَلَمْ يَتْرُكْ حَاجَةً وَلَا دَاجَّةً، یعنی نہ کوئی بڑی بات نہ کوئی چھوٹی بات، یعنی بڑے گناہ بھی کیے چھوٹے گناہ بھی کیے۔ وَهَلْ لِي مِن تَوْبَةٍ، کیا میرے لیے بھی توبہ کا رستہ دروازہ کھلا ہے؟ وقال صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت، یہ سوال استفہامی ہے کہ کیا اسلام لائے ہو کہ نہیں؟ اصل بات اسلام ہے۔ دعا یہ کریں کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے، اگر خاتمہ ایمان پہ ہو جائے تو پھر اس کی رحمت بہت بڑی ہے، پھر اس کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، اس کو اپنے بندے بڑے محبوب ہیں، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے، ارحم الرحماء ہے، وہ اپنے بندوں کو جلانا تو نہیں چاہتا ہے نا، ہم تو خود جلنا چاہتے ہیں، اللہ تو نہیں چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں اسلام لا چکا ہوں،
اس کے بعد آپ نے فرمایا فَفَعَلِ الْخَيْرَاتَ وَاتْرُكِ السَّيِّئَاتِ، اب تم بھلائی کے کام کرو، برائی کے کام چھوڑو. فَجَعَلَهَا اللَّهُ لَكَ خَيْرَاتُ كُلَّهَا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ہر عمل کو بہتر بنا دیں گے، خیرات بنا دیں گے. قَالَ وَغَدْرَاتِي وَفَجْرَاتِي یا رسول اللہ، وہ میری نافرمانیاں، وہ میرے بڑے بڑے جو گناہ ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر وہ بھی فما زال یکبر، وہ بندہ خوشی سے اللہ اکبر کہتا ہوا حتی تباری چھپ گیا، ہم سے چلا گیا. رواہ الطبرانی من طریق ابی فروۃ الرہاوی یعنی یاسین زیاد نبی سلمۃ الحمصی ان یحییٰ ابن جابر ان سلمۃ ابن دفیل مرفوعا، انہوں نے بھی یہ روایت کی ہے. وقال ایضا حدثنا ابو ذر قال حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا عیسیٰ بن شعیب بن ثوبان عن فلیح بن عبید بن ابی عبید الشماس عن ابیہ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءتنی امرأۃ فقالت هل لي من توبة إني زنيت وولدت وقتلته فقلت لا ولا نعمة العين ولا كرامة. فقامت وهي تدعو بالحسن ثم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقصصت عليه ما قالت لي امرأته وما قلت لها فقال بئس ما قلت أما كنت تكره هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر قوله إلا من تاب. فقرأت عليها فخرت ساجدة وقالت الحمد لله الذي جعل لي مخرجا. هذا حديث غريب من هذا الوجه وفي رجاله من لا يعرف الله أعلم. اب حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مبارک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ یا ابی ہریرہ انی زنیت، میں نے زنا کیا، زنا سے میں حاملہ ہو گئی، پھر میں نے بچہ جنا، پھر بچے کو خود قتل کر دیا کہ تاکہ میرا عیب جو ہے وہ چھپ جائے. تو میں نے زنا بھی کیا، میں زانیہ بھی ہوں، میں قاتلہ بھی ہوں. حل لی من توبۃ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، تمہاری کوئی توبہ نہیں، نہ تیری آنکھوں کو بھلائی پہنچے نہ تجھے عزت پہنچے، تم نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ زنا بھی کیا، قتل بھی کیا. فقامت وہی تدعو بالحسرۃ، وہ عورت اٹھی اور روتی ہوئی حسرت کے ساتھ، ندامت کے ساتھ کہ یا ویلتا یا ویلتا، یہ کہتے ہوئے چلی گئی. اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ثم صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ایک عورت آئی، اس نے ایک زنا کا اقرار کیا، قتل کا اقرار کیا، مجھ سے توبہ کا مسئلہ پوچھا، میں نے کہا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سما قلت، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تم نے کیا بری بات کہہ دی، کیا کہہ دیا اس کو کہ توبہ قبول نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ شرک سے توبہ قبول کر لیں گے، زنا اور قتل سے کیوں نہیں کریں گے؟ تم نے غلط کہا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. گر کافر ہو گھبرو مشرک ہو بت پرستی بازا، ہزار بار اگر توبہ شکستی بازا. بزرگ نے لکھا ہے کیا ہے، تم کافر ہو، مشرک ہو، گناہ گار ہو، گناہوں کو چھوڑ دو، باز آ جاؤ. اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، آخر آیت تک. جب آپ نے یہ آیت پڑھی کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس عورت کو بلایا، اس پہ آ کے میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور سمجھایا کہ تیری توبہ کا رستہ کھلا ہے. اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فخرت ساجدۃ، خوشی سے سجدے میں گر گئی. وقالت الحمد للہ الذی جعل لی مخرجا، اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ جس نے میرے جیسی گناہ گار کے لیے بھی رستہ رکھا ہے، میں بھی جہنم سے نکل سکتی ہوں. تو خوشی سے اس نے اللہ کے آگے سجدہ کیا. تو انسان کتنا گناہ گار ہے، انسان کتنا عیار ہے، لیکن جب سچے دل سے اللہ کے دروازے پہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے. اور یاد رکھیں اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. ان
ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں، توابین کثرت سے توبہ کرنے والے، یعنی جن سے گناہ ہوتے ہیں لیکن توبہ کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے محبوب رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلنا خطاؤون، ہم سب خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، لیکن وہ غلطی کرنے والے، وہ گناہ کرنے والے جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں جو گناہوں کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ تو لہذا توبہ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، توبۃ نصوحا نصیب فرما دے۔ یاد رکھیں کہ علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ جیسے دنیا میں محکمے ہوتے ہیں نا، کیا مانا کہ آپ کو اگر کوئی مدرسے کا مسئلہ ہے تو آپ محکمہ تعلیم میں جائیں گے، اگر آپ کو کوئی صحت کا معاملہ ہے تو محکمہ صحت سے رجوع کریں گے، آپ کو اگر زراعت کا معاملہ ہے تو محکمہ زراعت سے رجوع کریں گے۔ تو تب دنیا میں محکمے ہوتے ہیں، وزارتیں ہوتی ہیں، وزارت تعلیم ہے، وزارت صحت ہے، یہ فلاں وزارت ہے، فلاں وزارت ہے، تاکہ ہر کام جو ہے تقسیم ہو جاتا ہے، اس کام کے متعلق اس ادارے میں بندہ جاتا ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا میرے اللہ کے جو 99 نام ہیں گویا یہ بھی 99 محکمے ہیں، جیسا کام ہو اسی نام کو پکڑ لو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بعض علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر تو تمہیں رحمت چاہیے تو رحمان رحیم کا نام پکڑ لو، اور اگر تم سے گناہ ہوئے ہیں اور معافی چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غفار اور ستار کا نام پکڑ لو، اگر تمہارے گھر میں اختلاف ہیں، جھگڑے ہیں تو یا لطیف ہو یا ودود کا نام پکڑ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم چاہتے ہو میرے گناہوں پہ پردہ پڑ جائے تو یا ستار یا ستار، چونکہ سارے کوئی حق محکمے ہیں اور ہر اسم کے تابع اللہ کے ملائکہ ہیں۔ جب بندہ اس نام کو پکارتا ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جاؤ میرے بندوں کی مشکلات کو حل کرو، کیونکہ اللہ نے کام تقسیم کی ہے نا، فالمدبرات امرا، اللہ کے کاموں کی تدبیر کرنے والے فرشتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ حکم رکھیں کہ اگر دنیا میں گناہ گار نہ ہوں تو توبہ کی کس کی قبول کریں گے؟ تو یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اچھا، ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی، انہوں نے کہا اللہ کے بندے ہر بات میں حکمت ہے کہ اگر دنیا میں چور نہ ہوتے تو تالے بنانے والے تو بھوکے مر جاتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی تو رزق دینا ہے، کوئی دروازہ بنا رہا ہے، کوئی کیل لگا رہا ہے، کوئی کانٹا بنا رہا ہے، کوئی تالا بنا رہا ہے، سب چوری کا ڈاری نہ ہو تو کون تالا بنائے گا؟ بیمار نہ ہوتے تو ڈاکٹر تو چوتھے دن مر جاتے بیچارے، کہتے 7 سال پڑھا، محنت کی، خرچ کیا، مریض ہی کوئی نہیں آتا، تو کیا کریں جناب؟ یہ حکمت ہے اس کی، گناہگار بھی رہتے ہیں، عیار بھی رہتے ہیں اور اس کے ابرار و اخیار بھی رہتے ہیں۔ ہاں باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بندہ پیدا ہوا اور صالح ہے، اس نے گناہ نہیں کیا، ایک بندہ ہے کہ خلط ہوا عملا صالحا وآخر سیئا، کبھی اچھائی کر لی کبھی برائی، اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ کہ جو ابرار ہیں، جو اخیار ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو انبیاء و رسل ہیں، اس لیے ان کے مرتبے کو بندہ نہیں پہنچ سکتا کہ اللہ نے ان کو گناہوں سے پاک بنا دیا یا معصوم بنا دیا یا محفوظ بنا دیا۔ اسی لیے آج ہم سارے رات کھڑے رہے، 200 سال عمر مل جائے، ایک ٹانگ پہ کاٹ دے، صحابی تو نہیں بن سکتے۔ اللہ نے جو مقام ان کو عطا فرما دیا ہے ان کا کون مقابلہ کر سکتا؟ آج ساری دنیا کے اولیاء مل کے زور لگائیں وہ تابی تو نہیں بن سکتے، ساری دنیا کے تابی مل کے زور لگائیں صحابی نہیں بن سکتے، ساری دنیا کے صحابہ مل جائیں وہ نبی تو نہیں بن سکتے، سارے انبیاء کو جمع کرو وہ الہ نہیں بن سکتے، مخلوق مخلوق ہے اور خالق خالق۔ تو یہ ایک نظام ہے میرے اللہ کا، اس نظام میں اگر ساری دنیا سچ بولنے والی ہو، کوئی بھی جھوٹ نہ بولے تو پھر سچ کی کون قیمت ہے، کون قدر کرے گا؟ قدر تو تب ہے نا کہ سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کہتے نہیں میں نے سچ کہا۔
ساری دنیا جو ہے زنا میں، فلموں میں، ڈش پہ پڑی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے بھئی اللہ نے حرام کیا ہے، بے لذت گناہ لوگوں کی تصویریں دیکھ کے میں اپنا منہ کیوں کالا کروں؟ بھائی میں نہیں دیکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے غیر محرم پہ نظر نہ پڑے، وہ اپنی نظریں قدموں پہ رکھتے ہیں، نظر پر قدم چلیں گے نظر نیچے ہوگی، جب نظر نیچے ہوگی اٹھے گی نہیں، گناہوں سے بچ جائے گی۔ آپ طواف کریں، ایک طواف تجربہ کر لیں کہ جب طواف شروع کریں اس کے بعد آپ نظر نیچے رکھیں، پورے سمجھا لیں تمہارا ایک عورت پہ بھی نظر پڑے۔ اگر تم خود اٹھا کے منہ مارتے پھرو تو پھر یہ کہنا کہ جی کیا کریں، عورتیں آتی ہیں اور سامنے غیر محرم ہیں، ہم کیسے کریں؟ بچنا چاہو تو اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو اوپر بند کرنے کے لیے اس کے پردہ نہیں دیا۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو آنکھیں ہماری یوں تو نہیں کھول دی نا، بند ہو ہی نہیں سکتی، تو اس کو بند کرنے کا بھی راستہ دیا۔ اللہ نے زبان دی ہے تو ہونٹ نہیں دی ہے کہ بند کرو۔ اغلق علیک لسانک، اپنی زبان کو تھام لو۔ امسک علیک لسانک اغلق علیک بابک۔ تو اللہ نے تو ہمارے لیے سارے رستے رکھے۔ اچھا اللہ نے کہا زنا حرام ہے، بالکل ٹھیک ہے، شادی کر دو، نوجوان بیوی ہے، اپنی خواہش پوری کرو، ایک سے نہیں ہوتی دو کرو۔ جب تمہارا حلال میں خواہش پوری ہو جائے گی، حرام کی طرف خیال ہی نہیں جائے گا۔ آدمی گھر سے دال سے بھی روٹی کھا کے پیٹ بھر لینا، آگے آئے لاکھ کھانے پڑے ہوئے، بھائی میرا پیٹ بھرا ہوا اور کھاؤں گا بد ہضمی ہو جائے گی، بیمار ہو جاؤں، یار مجھے مجبور نہ کرو، میں کھا کے آیا۔ اگر بھوکا ہوگا تو کبھی ادھر منہ مارے گا، کبھی ادھر منہ مارے گا، پھر دال ملے گی تو کھائے گا، پھر حلال ملے کھائے گا، حرام ملے کھائے گا، اس نے پیٹ تو بھرنا ہے۔ اللہ نے راستے رکھے ہیں لیکن ان رستوں پہ چلو۔ ہاں اس کے بعد بھی ہم بندے ہیں، غلطی ہو جائے رحمت کا دروازہ کھلا ہو۔ اب یہ مانا نہیں کہ یہ حدیثیں پڑھ کے کل گناہ شروع کر دو۔ وہ اگر پکڑنے پہ آئے نا تو ایک بلی کے باندھنے میں پکڑ کے جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جہنم میں جل رہی ہے، پوچھا کیا گناہ ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ سے ایک بلی پالی تھی، اس کو باندھ دیا، غصے میں آ گئی، نہ پانی ڈالا نہ کھانا دیا، خوراک دی، وہ بیچاری بڑھ گئی تو اللہ نے اسی جرم میں جہنم۔ وہ اگر پکڑے تو پھر چیونٹی کے مارنے میں بھی پکڑ لیتا، وہ اگر پکڑے تو بلی کے مارنے میں بھی پکڑ لیتا، اور معافی دینے پہ آئے 100 بندہ قتل ہو گیا، کہتے معاف کرو۔ ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سند میں غرابت ہے کہ ایسے راوی ہیں جن کے حال کا پتہ نہیں چل سکا۔ وقد رواه ابن جرير من حديث ابراهيم بن منذر الخزامي بسنده بنحوه وعنده فخرجت تدعو بالحسرة۔ یہ روایت انہوں نے سند کے ساتھ بھی کی ہے کہ وہ عورت جب اٹھی، جب حضرت ابی ہریرہ نے فرما دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، تو کہنے لگی یا حسرتا یا حسرتا اخلق هذا الحسن للنار، کہنے لگی ہائے افسوس ہائے افسوس، اللہ نے مجھے کیسا حسن دیا، کیسا جمال دیا، تو کیا اللہ نے یہ اس لیے دیا تھا کہ میں جہنم میں جل مروں؟ وعنده أنه لما رجع من رسول الله تطلبها في جميع دور المدينة فلم يجدها۔ اب اس لا حول ولا قوة اللهم اشفنا واشف مرضانا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا۔ اس حدیث مبارک میں ہے کہ جب حضرت ابی ہریرہ حضور پاک سے واپس آئے، تطلبها فی جمیع دور المدینہ، آپ مدینے میں ڈھونڈ رہے ہیں، اس عورت کو تلاش کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں ملتی۔ فلما کان من اللیلۃ المقبلۃ جاءت، جب دوسری رات آئی تو وہ عورت آ گئی۔ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله۔
فأخبرها بما قال الرسول فخر الصادق وقال الحمد لله الذي جعل لي مخرجا وتوبة. اب جب دوسری رات ملی اور حضرت ابی ہریرہ نے سنایا کہ حضور نے فرمایا تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو وہ عورت سجدے میں گر گئی اور کہنے لگی الحمدللہ الذی جعل لی مخرجا وتوبة. اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے مجھے جہنم سے نکلنے کا راستہ دیا اور توبہ کا راستہ دیا. وآتقت جاریۃ كانت معها وابنتها وتابت الى الله عز وجل. اس عورت کے ساتھ ایک کنیز تھی، ایک باندی تھی، اس نے اسی وقت اس کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا. ثم قالت مخبرا عن عموم رحمته بعباده وانه من تاب اليه منهم تاب عليه من اي ذنب كان جليلا او حقيرا كبيرا او صغيرا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عموم رحمت جو ہے بندوں پہ اس کی خبر دیتے ہیں کہ جو بندہ توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں. من ای ذنب، چاہے کسی قسم کا گناہ ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، بہت بڑا ہے بہت حقیر ہے، توبہ کر لو سچے دل سے تو اللہ بخشنے پہ تیار ہے. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. اے فإن الله يقبل توبته، جو بندہ توبہ کرے اعمال صالحہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. جیسے فرمایا دوسری آیت میں من يعمل سوءا أو يظلم نفسه، جس نے کوئی بری کام کیا اپنے نفس پہ ظلم کیا پھر اللہ کے دروازے پہ گر گیا تو اللہ بخشنے والے ہیں. اور جیسے اللہ نے فرمایا لم يعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده، کیا تم نہیں جانتے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا رب ہے. اور جیسے فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ نے فرمایا میرے بندو اگر تم سے گناہ ہوا ہے ظلم ہوا ہے میری رحمت سے لا امید نہ ہو جائے. اللہم لا تجعلنا من القانتین، اللہم لا تجعلنا من الآیسین، اللہم لا تردنا عن بابک خائبین فرحمنا یا ارحم الراحمین. فرماتے ہیں من تاب الیہ، جو اللہ کی طرف توبہ کرے پھر اس کو اللہ کی رحمت سے پوری پوری امید رکھنی چاہیے. والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. جیسے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا اس میں دو قول ہیں. والذین لا یشہدون زورا، لا یشہدون شہود مانا حضور، کہ جو زور کی محفل میں حاضر نہیں ہوتے. کیا مانا؟ گانا بجانا، شراب کی مجلسیں، رقص کی مجلسیں، جوئے کی مجلس، سب مجلسیں زور ہیں جو ان میں حاضر نہیں ہوتے. اذا مروا باللغو مروا کراما، اگر کبھی اتفاق سے گزرتے ہیں تو دامن بچا کے نکل جاتے ہیں، اپنے دامن کو آلودہ نہیں کرتے. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا. اور وہ لوگ میرے بندے ایسے ہیں جب ان کو میری آیات سے ڈرایا جاتا ہے تو آیات قرآنی پہ وہ اندھے بہرے ہو کے نہیں گر جاتے بلکہ تدبر سے تفکر سے سوچ کے عمل کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اندھے بہرے آگے گر جائیں شور شروع کرتے جیسے کافر کرتے تھے، نہیں، وہ تو ہر بات پہ ایمان لاتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں. یہ مانا نہیں کہ آدمی قرآن پہ نہ گرے، مانا ہے اندھا ہو کے گرنا ہے، بغیر سمجھے بغیر ایمان لائے گرے تو کیا فائدہ. والذین
یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، اور جو اپنے اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں ایسی بیویاں عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما، قرۃ اعین جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وجعلنا للمتقین اماما، کیا معنی یعنی ہمارے گھر والوں کو متقی بنا دے، جب وہ متقی بن جائیں گے تو ہم ان کے سربراہ بن جائیں گے۔ معنی ہوتا ہے ان کی متقین بنانے کی، یعنی تھوڑا کہ بھئی اس میں کوئی تکبر ہے کہ وجعلنا للمتقین اماما، معنی کہ میرے گھر والوں کو متقی بنا دے، میرا اللہ جب وہ متقی بن گیا تو میں ان کا بڑا ہوں، تو لہذا گویا کہ میں متقین کا سردار بن گیا۔ وَهَذِهِ أَيْضًا مِنْ صِفَاتِ عِبَادِ الرَّحْمَنِ، مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے بندوں کی صفات میں سے انہم لا یشہدون الزور، کہ وہ زور پہ حاضر نہیں ہوتے۔ معنی زور کا معنی ہے شرک، زور کا معنی ہے عبادت الاصنام، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، بتوں کی عبادت جو ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ الکذب والفسق والکفر واللغو والباطل، جھوٹ جھوٹ ہے، فسق جھوٹ ہے، کفر جھوٹ ہے، لغو باتیں باطل باتیں جتنی جو ہیں یہ سب مجلس سے زور ہیں۔ وقال محمد بن الحنفیہ، حضرت محمد بن الحنفیہ میلے ٹھیلے میں وہ حاضر نہیں ہوتے، جیسے آج کل ہمارے ہاں رواج ہے ویلنٹائن ڈے، کیا ہے ہمارے ہاں رواج ہے، بسنت مناتے ہیں، کیا ہے سب کافروں کی رسمیں، کافروں کی عیدیں ہیں، کافروں عید نوروز سب کافروں کی عیدیں ہیں۔ عید مسلمانوں کی تو عید رمضان ہے یا عید الضحیٰ ہے، مسلمانوں کی عید جو ہے وہ تو عشرہ ذی الحجہ ہے یا یوم الجمعہ ہے، یہ تو باقی ساری عیدیں لوگوں نے خود بنائی ہیں نا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ مشرکین کی عیدوں میلے ٹھیلوں میں حاضر نہیں ہوتے۔ وقال عمرو بن قیس المجالس السوء والخنا، ہر بری مجلس، ہر وہ مجلس جس میں خیانت ہو۔ وقال مالک الزہری شرب الخمر لا يحضرون ولا يرغبون فيه، انہوں نے فرمایا لا يشهدون الزور کا معنی ہے کہ وہ شراب کی مجلسوں میں نہیں جاتے، وہ شراب خانوں میں نہیں جاتے، وہ بار میں نہیں جاتے، وہ شرابیوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ کما جاء فی الحدیث من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس علی مائدۃ یدار علیہا الخمر، حضور پاک نے فرمایا جس کا اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان ہے وہ کبھی اس دسترخوان پہ بھی نہیں بیٹھے گا جس میں شراب تقسیم کی جاتی ہے۔ جہاں شراب ہو اس مجلس میں نہ جاؤ، اس محفل میں نہ جاؤ، اس گھر میں نہ جاؤ۔ وقیل المراد بقولی، اب یہ دوسرا قول ہے، والذین لا یشہدون الزور، کیا مانا جھوٹی گواہی نہیں دیتے، شہادت سے لیا ہے کہ وہ لوگ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، چونکہ سب سے بڑا گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا، اللہ معاف فرمائے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتے اکبر الکبائر، کبائر گناہوں کا بھی بڑا جو ہے گناہ وہ جھوٹی گواہی ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، شہادت الزور وہی الکذب متعمدا علی غیرہ، یہ جان بوجھ کے جھوٹ بولنا دوسرے پر۔ کما فی الصحیحین، جیسے کہ بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، نبی بکرتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر، میرے آقا نے 3 دفعہ فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں نہ بتلاؤں جو سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ۔ قلنا بلا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، حقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بڑے گناہ ہیں۔ وکان متقیاً، حضور ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، فجالا صبر سیدھے بیٹھ گیا، فقال الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بڑے گناہوں میں ہے۔
فما زال يكررها حتى قلنا لیتہ سکتا. حضور یہ بات بار بار دہراتے رہے. ہم نے کہا کاش حضور چپ کر جوں. جتنے بار دہرائیں گے اتنی جرم بڑھتا جا رہا ہے, اتنی شدت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. بل اظہر من السیاق ان المراد لا یشهدون الزور لا یحضرونہ. اب مفسر فرماتا ہے کہ قرآن کے سیاق و سباق سے دیکھو تو اس سے مراد گواہی کا معنی نہیں, بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ پوری مجلسوں پہ حاضر نہیں ہوتے. شراب کی مجلسیں ہیں, غنا کی مجلسیں ہیں, گانے بجانے کی مجلسیں ہیں. ان میں کیوں آگے لفظ اذا مروا باللغو مروا کراما. اگر کبھی اتفاق سے گزرنا پڑ جائے تو اپنے دمن کو میل سے گناہوں سے بچا کے گزر جاتے ہیں, چپ کر کے بچ کے نکل جاتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں اذا مروا باللغو مروا کراما اے لا يحذرون الزور فاذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتنسوا منه بشيء ولهذا قال تعالى مروا كراما. والله اعلم. کہتے جی کہ اگر کوئی بندہ مر جائے تو شریعت میں عزا جو ہے وہ 3 دن ہے کہ 3 دن کے لیے اس کے دوست ہمسائے جائیں, تعزیت کریں. عظم اللہ اجرکم انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو جا کے تعزیت کرنا 3 دن کے لیے تعزیت ہوتی ہے, 3 دن کے بعد عزا نہیں ہوتی. باقی یہ 3 دن میں سیاہ کپڑے پہنو یا یہ کرو یہ ہے تو 1 دن بھی حرام ہے اور 3 دن بھی حرام. اسی طرح اگر کسی عورت کا خامد مر جائے تو اس کو 4 مہینے 10 دن تک وہ اس میں عدت میں رہے. 4 مہینے 10 دن تک وہ اچھا لباس نہ پہنے, میک اپ سنگار نہ کرے اور بغیر کسی ضرورت کے اپنے شوہر کے گھر سے باہر نہ نکلے. باقی کوئی ہے, باپ ہے, بھائی ہے, کوئی بھی ہے, کتنا عزیز ہے, 3 دن کے لیے شریعت کی عزا ہے, 3 دن سے زیادہ نہیں. بعد میں یہ جو کلغانی ہے یا جمعراتے ہیں یہ بدعات ہے. آدمی نے خیرات کرنی ہے, اللہ توفیق دے, سارا سال کرو. کہتے جی کہ جو پیسے زلزلہ کے متاثرہ لوگوں کے لیے دیے گئے ہیں ان میں بعض لوگوں کو 25,000 روپیہ ملا مثلا. باقی جو ہے وہاں گورنمنٹ ڈیم بنا رہی ہے یا مدرسے یا یونیورسٹیاں بنا رہی ہے, تو کیا یہ جائز ہے؟ تو ان مدرسوں میں کون پڑھے گا؟ ایک ٹھنڈے دل سے سوچو نا, اعتراض کرنا تو بڑا آسان ہے. سوال یہ ہے کہ 2 سکول تھے گر گئے, اب وہ بچے کہاں جائیں گے بیچارے؟ تو سکول بھی تو ان کی ضرورت ہے. اچھا ڈیم تھا جس سے پانی آتے تھے, رقبے آباد ہوتے تھے, ڈیم ٹوٹ گئے, اب ڈیم نہیں بنیں گے تو زراعت کیسے ہوگی؟ تو یہ بھی تو ان کی ضرورت ہے, بلکہ یہ تو مستقل ضرورت ہے. 25,000 روپے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 1 مہینے میں کھا جائے. 25,000 روپے آپ نے دے دیے, آ گیا. لیکن آپ نے ڈیم بنا دیا, پلیں بنا دی, سڑکیں بنا دی, رستے بنا دیے, گھر بنا دیے, اس میں تو وہ فائدہ اٹھائے گا ہمیشہ کے لیے. اب یہ معنی تھوڑا ہوتا ہے کہ جو پیسہ آئے بس اس پیسے کو ضرب تقسیم کر کے سب کو پیسے پکڑا دو. یہ تو بات نہیں. بات یہ ہے کہ ان کی بھلائی کس میں ہے. جہاں مکانوں کی ضرورت ہے مکان بناؤ, جہاں مدارس کی ضرورت ہے مدارس بناؤ, جہاں اسکولوں کی ضرورت ہے اسکول بناؤ, جہاں یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے یونیورسٹیاں بناؤ. یہ ساری چیزیں زندگی کے لیے لوازمات میں ہیں. تو اس لیے صرف اعتراض کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا, بلکہ یہ اصل آبادی کا ذریعہ ہے. کہتے جی کہ میں ایک قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہوں, تو ہر سال میں اپنی کروں یا بیوی کی؟ آپ کے ذمہ نہیں, بس اتنا اللہ توفیق دے, ایک کر دیا کرو بس.
اقبال کہتا ہے جی کہ آج کل جو آ رہے ہیں موبائل، ان میں قرآن کی آواز لوگوں نے بھرائی ہے، اذان ہے، مکہ مدینہ کی تصویر ہے، کوئی بات وہ گانے سے تو بہتر ہو گیا نا، ایک لعنت سے تو بچ گئے، باقی وہ جیب محمد میں چلا جائے کوئی حرج نہیں، وہ اصل قرآن تھوڑا ہی لکھا ہوا، وہ تو مشین پہ ٹیپ ہے، اس کا وہ حکم نہیں ہوتا، جیسے ٹیپ پہ سنو تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ جو رفع یدین نہیں کرتے ان کی نماز بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے، دعا کرو اللہ ہمیں بھی انہیں بھی، صرف مسئلے ہی یہی آتے ہیں، اسی پہ قوم کو لڑاتے رہیں گے ساری زندگی۔ خدا کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچو اور دعا کرو کہ اللہ لڑائی سے، جھگڑوں سے، فتنے سے، فساد سے حضور کی امت کو بچائے۔ میرا بھائی کیا صرف یہی ایک ایسا مسئلہ رہ گیا ہے کہ 1400 سال گزر گئے ہم لڑتے رہے، کیا یہ فرض ہے؟ کیا ایک حدیث مبارک ہے جس میں حضور نے اس کا حکم دیا ہو؟ قولی حدیث ایک بھی ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ فعل رسول بھی سنت ہے، تو وہاں عبداللہ ابن مسعود جیسا جلیل القدر صحابی ہے، اس نے نماز پڑھ کے دکھائی اور ساتھ یہ کہا کہ میں وہ نماز پڑھ رہا ہوں جیسے حضور نے پڑھی ہے، اور صرف پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائے تکبیر تحریمہ میں، جب نہیں اٹھائے تو جو نہیں اٹھاتے ان کی بھی ٹھیک ہے، جو اٹھا رہے ہیں ان کی بھی ٹھیک ہے، خدا کے لیے حضور کی امت کو معاف کر دو، اور کوئی مسئلہ تمہیں آتا ہی نہیں۔ نہ تمہارا قادیانیوں سے جھگڑا ہے، نہ تمہارا رفض سے جھگڑا ہے، نہ تمہارا خوارج سے جھگڑا ہے، نہ تمہارا مرتدین سے جھگڑا ہے، نہ تمہارا منکرین حدیث سے جھگڑا ہے، مجال ہے اس کے خلاف ایک کتاب دکھا دو ان کی۔ صرف یہی مسئلے رہ گئے، یہ تو اعلیٰ اولا کی بات ہے، جو کرتے ہیں الحمدللہ ان کی بھی نماز قبول ہے، جو نہیں کرتے ہیں الحمدللہ ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے، اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے۔ ایک زور سے آمین کہہ دیتا ہے الحمدللہ، ایک ایسا کہہ دیتا ہے الحمدللہ۔ کیا صرف ہمیں یہی دو چار باتیں ملی ہیں کہ اسی پر حضور کی امت کو لڑاتے رہیں؟ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں۔ دیکھیں نا کتنے بڑے لوگ ہیں کہ اللہ کی ذات کا مسئلہ ہے۔ امام مالک سے جب پوچھا گیا کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے فرمایا الاستواء معلوم بل کیف مجہول، استواء معلوم ہمارا ایمان ہے، کیف ہم نہیں جانتے، سوال نہ کیا کرو، ایسا سوال کرنا بھی منع ہے کہ تم مخلوق ہو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو۔ اللہ کی صفات پہ غور کرو، نہ کہ اللہ کی ذات پہ جھگڑو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے اس دور کے بادشاہوں نے اجازت مانگی، انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں اجازت ہے ہم کعبہ شریف کو توڑ کے پھر کعبہ بنا دیں جیسا حضور چاہتے تھے، کہ حتیم بھی اندر آ جائے، دروازے بھی دو رکھیں اور نیچے رکھیں، ایک جانے کے لیے ایک نکلنے کے لیے۔ امام مالک نے فرمایا خبردار بالکل کعبے کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ تو کھیل بن جائے گا، ہر بادشاہ آگے توڑتا رہے گا، بناتا رہے گا، بس جہاں اللہ کو منظور تھا ہو گیا، بس ختم کرو۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ مثلاً ہم عید نماز پڑھا رہے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کا اجتماع ہے، اتفاق سے امام نے وہ سورت پڑھ لی جس میں سجدہ آتا ہے، تو انہوں نے کہا سجدہ نہ کریں چونکہ پیچھے جاہل لوگ کھڑے ہیں، ان کو پتہ نہیں لگے گا، وہ سجدہ نہیں کریں گے، تاکہ حضور کی امت اختلاف سے بچ جائے، حضور کی امت جو ہے وہ افتراق سے بچ جائے۔ اللہ کے بندے جو بھی کرتے ہیں اللہ ان کی بھی نمازیں قبول فرما لے، جو نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے۔ ائمہ دین کو کیا پڑی تھی کہ وہ غلط مسئلے بنا کے اپنی قبروں کو بھر جائیں قیامت تک کے لیے؟ ان کو کیا لینا تھا آپ سے؟ انہوں نے اپنی محنت کی، اجتہاد کیا، احادیث کو جمع کیا، اور جو اللہ نے ان کو فہم دی تھی
زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں انہوں نے پیش کر دیا، اور پھر یہ بھی امت کو بتلا دیا کہ اصل قرآن و حدیث ہے، ہماری بات غلط ہو سکتی ہے، محمد مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ بس جھگڑا ہی ختم ہو گیا، پھر لڑائی کی کیا ضرورت ہے کہ 10 سال ان کی صحبت میں بیٹھتے رہو یہی مسئلے۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ رمضان میں فوت ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ پہلی بات کا فکر کرو کہ مومن فوت ہو جائے، اگر رام چندر رمضان میں فوت ہو جائے وہ بھی جنت میں جائے گا نا؟ کیا خیال ہے؟ یہ گرمیت سنگھ اور جرمیت سنگھ اور ہرمیت سنگھ اگر رمضان میں فوت ہو جائے تو جنت میں چلا جائے گا؟ اصل ہے ایمان، ایمان پہ موت آئے پھر رمضان میں آئے تو جہنم کے دروازے بند ہیں، خیر کی علامت ہے، انشاءاللہ رحمت ہوگی۔ کہ امام مہدی کون ہیں؟ امام مہدی آئیں گے، حضور پاک نے فرمایا ہے۔ باقی جو ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ حضرت حسن عسکری کی اولاد میں ہیں اور غار میں چھپے بیٹھے ہیں، یہ بالکل من گھڑت بات ہے، جھوٹ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ امام مہدی ہوں گے ہدایت دینے والے، پوری دنیا میں آ کے عدل پھیلائیں گے۔ اچھا مہدی ہے غار میں چھپ جائے، امت کو ضرورت ہے، وہ غار میں چھپا بیٹھا ہے، کب نکلے گا بھائی؟ یہ محض جھوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مہدی آئیں گے، ان کا نام میرے نام پہ ہوگا اور ان کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پہ ہوگا، وہ قریش میں سے ہوں گے، وہ مکہ میں ظاہر ہوں گے اور عدل و انصاف فرمائیں گے، اللہ ان کی مدد فرمائیں گے، مسلمانوں کو فتوحات ملیں گی، ان کے آخر وقت ہوگا تو حضرت عیسیٰ نازل ہو جائیں گے۔ وہ حقیقت ہے۔ باقی یہ جو روایات ہمارے ان بھائیوں نے بنائی ہے، اللہ ہدایت دے، وہ روایات درست نہیں ہیں۔ کہتے جی کہ امام ابو حنیفہ نے کوئی اپنی کتاب بھی لکھی ہے۔ ابو بکر صدیق نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ ہاں جی، پھر ابو بکر کا انکار کر دے جو کہ کتاب نہیں لکھ کے دے گی آپ کو۔ حضرت عمر کی کون سی کتاب ہے؟ ایسے بس اعتراض جو کرنا ہے امام صاحب کی کتاب ہے مسند امام ابی حنیفہ، امام صاحب کی کتاب ہے ابو یوسف محمد ابن حسن الشیبانی، جنہوں نے 300 جلدیں کتابیں لکھ دی۔ وہ ایسے شاگرد پیدا کر گئے، چلتی پھرتے کتب خانے۔ کتاب لکھنا کو بڑی بات نہیں، بڑے بڑے علماء گزرے جنہوں نے کتاب نہیں لکھی، بڑے بڑے لوگ لکھے، ساری زندگی کتابیں لکھتے رہے، کبھی تقریر نہیں کی۔ یہ اللہ کا کام ہے، اس سے وہ لے لے، اس سے وہ لے۔ باقی تمام خلیفے کی قبریں جنت میں ہیں، تمام خلیفے کی قبریں تو نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر، عمر کی، حضرت عثمان بھی جنت البقیع میں ہیں۔ اب حضرت علی اگر وہاں جا کے شہید ہوں تو پھر قبر کہاں بنائیں؟ ہمارا تو ایمان ہے وہ جہاں بھی ہیں جنتی ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضرت علی جو ہیں خلفاء راشدین میں ہیں، ام النبی المصطفیٰ ہیں اور داماد محمد مصطفیٰ ہیں، اہل بیت کے تاج ہیں، اولیاء اللہ کے سردار ہیں، وہ جہاں بھی دفن ہوں گے وہ جنت میں ہیں۔ باقی یہ ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ ہر آدمی جو ہے وہ روضہ رسول میں دفن ہو، وہاں تو صرف حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو جگہ ملی، بی بی عائشہ بھی دفن نہیں ہوئی جس کا گھر ہے، بی بی فاطمہ الزہرا بھی دفن نہیں ہوئی جس کا دیوار بدیوار گھر ہے، حضرت عثمان بھی دفن نہیں ہوئے حالانکہ مدینے میں شہید ہوئے۔ تو یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا۔ اسلام دین سب، ان الدین عند اللہ الاسلام، بس ایک ہے، زیادہ وضاحت میں نہ پڑھو۔ آج کے دور میں جمہوریت کے نام پہ جو مذہبی جماعتیں الیکشن لڑتی ہیں، یہ ان سے پوچھو، میں تو نہیں لڑتا۔ ہم تو جمہوریت کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں انگریزی نظام ہے۔
ہم تو جمہوریت کے قائل ہی نہیں ہیں۔ جمہوریت جو ہے یہ کافروں کا نظام ہے، یہ کافروں کی بنائی ہوئی قوانین ہیں جو لارڈ میکالے وغیرہ نے بنایا تھا، جس میں اکثریت کی حکومت ہے، خدا کی تو حکومت ہی نہیں۔ کیا مانا؟ یعنی اگر پارلیمنٹ اکثریت کے ساتھ پاس کر دے کہ زنا کھول دو تو کھول دو، چکلا ہونا چاہیے ہونا چاہیے، شراب پر پابندی ختم کر دو کر دو، اکثریت کا قانون۔ ہمارے یہاں تو اللہ کا قانون ہے کہ ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، حلال حلال ہے، حرام حرام ہے۔ اور ویسے ہے بھی جمہوریت یعنی بڑی عجیب کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، کہ جس میں ایک بڑے سے بڑے عالی دماغ بیرسٹر کا ووٹ اور ایک جاہل کا ووٹ برابر ہے، یہ جمہوریت ہے؟ نہ، یہ انصاف ہے کہ ایک عالم کا ووٹ اور ایک جاہل کا برابر ہو، ایک مقدس پیشے کی خاتون ہے اور ایک طوائف ہے، دونوں کے ووٹ برابر ہیں، یہ جمہوریت ہے؟ اچھا، یہ جمہوریت ہے کہ جی 1,00,000 کی کانسٹیچوئنسی ہے، الیکشن ہوا، 3 آدمی کھڑے ہوئے، ایک نے 30,000 ووٹ لیے، ایک نے 35,000 لیے، ایک نے 35,100 ووٹ لیے، تو کون جیت گیا؟ 100 والا، باقی 70,000 ووٹ کدھر گئے؟ یعنی ان کی رائے کا کوئی احترام ہی نہیں ہے۔ کون سا قانون ہے؟ تو کافروں کا گورکھ دھندا ہے۔ نہ ہو جیتنے والا صرف 100 ووٹ میں جیتا ہے اور 35 لے کے جو ہار گئے ہیں ان کے 70,000 ووٹ کی کیا قیمت ہے، کیا طاقت ہے؟ یہ تو اللہ کے بندے، یہ تو کافروں کا ایک جال ہے جو انہوں نے پھیلا دیا ہے کہ اچھا، اور بعض جگہ جو اسلامی جماعتیں بیچاری دخل دیتی ہیں وہ مجبور ہیں کہ اس کے علاوہ ان کے پاس حل نہیں ہے، وہ اس کو حلال نہیں سمجھتی، ویسے سمجھتے ہیں جیسے آدمی مر رہا ہو تو مردار کھانا جائز ہوتا ہے، وہ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے آخر اندر نہیں آئیں گے تو بات کون کرے گا۔ اسی لیے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ، مجھے یاد ہے اسی رکن یمانی کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے تھے، مجھے انہوں نے خود سنایا، کہنے لگے کہ مکی صاحب میں بیٹھ کے غور کرتا تھا کہ میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ اللہ نے مجھے مسند رسول سے اٹھا کے، جہاں میں حدیث پڑھاتا تھا، ترمذی پڑھاتا تھا، فقہ پڑھاتا تھا، اٹھا کے مجھے پارلیمنٹ میں پہنچا دیا ہے، جہاں بے پردہ عورتیں ہیں، سینے کھلے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، وہاں مفتی محمود بھی بیٹھا ہوا ہے، میں اللہ کے آگے روتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کس گناہ کی سزا دی ہے۔ لیکن فرمایا کہ جب مرزا قادیانی کا مسئلہ آیا اور مرزا ناصر سے ہم نے پارلیمنٹ میں بحث کی اور الحمدللہ منوا لیا کہ مرزا قادیانی کافر ہے اور حکومت نے فیصلہ کر دیا، ہم نے سوچا اللہ اس لیے ہمیں اندر لائے تھے، اگر ہم اندر نہ ہوتے یہ فیصلہ قیامت تک نہ ہوتا۔ تو ہر چیز میں حکمت ہے، ورنہ انہوں نے کہا ہم عطا اللہ شاہ بخاری سے کو بڑے لیڈر تھے، ہم عطا اللہ شاہ بخاری سے کو بڑے خطیب تھے، 10,000 بندہ شہید ہو گیا لیکن مسئلہ حل نہ ہو سکا، کیونکہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور تھی، پارلیمانی پاور نہیں تھی۔ ہمارے پاس دونوں تھی، ہم اندر بھی تھے باہر بھی تھے، لہذا ان کو ماننا پڑا کہ مرزائی کافر ہے۔ تو یہ حکمتیں ہیں، باقی تو جمہوریت تو کوئی نظام ہی نہیں ہے، تو کافروں کا نظام ہے۔ کسی ایک امام کی تقلید ضروری ہے، ہاں باپ تو ایک ہی بنانا پڑتا ہے۔ دو بنا کے دیکھ لو، دو کشتیوں پہ پاؤں رکھ کے بھی دیکھ لو، اب جب نماز پڑھے ایک امام آگے کھڑا کرے ایک پیچھے، کم از کم دو تو ہوں، ایک امام کے پیچھے پڑھیں گے نا، تب ہی تو یونٹی ہوگی، تب ہی تو اتحاد ہوگا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ عورتیں ہیں، دونوں کے بچے پیدا ہوئے، ایک بیمار ہو گئی، اس کے بچے کو بھی دوسری عورت نے دودھ پلایا، جس نے دودھ پلایا وہ ماں بن گئی، اس کی ساری اولاد اس کے لیے بہن بھائی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ کئی مسلمانوں نے حضور کو خواب میں دیکھا ہوگا، انشاءاللہ دعا کرو اللہ ہم گناہگاروں کو بھی نصیب کر دے۔
ہماری آنکھیں تو گندی ہیں، عمل بھی گندے ہیں، لیکن وہ تو کریم ہے نا، اگر کعبہ دکھا سکتے ہیں تو حضور بھی دکھا سکتے ہیں۔ باقی کوئی جاگتے میں دعویٰ کرے تو مجھے تو یہ دعویٰ سمجھ نہیں آتا ہے۔ جاگتے میں دیکھنے سے تو بندہ صحابی بن سکتا ہے، پھر تو صحابی تو کوئی بن نہیں سکتا۔ مدینہ منورہ کی مٹی بالکل شفا ہے، کون کہتا ہے شفا نہیں؟ حضور نے خود فرمایا شفا ہے، آپ نے فرمایا ایسے لب لگا لو، مٹی کو لگا دو، بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بعضنا اللہ یشفی سقیمنا، تو پڑھ کے چاٹ لو، ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ عورت کے لیے احرام باندھنے کے بعد اگر مرد سامنے نہ ہوں تو چہرہ کھلا رکھے، اگر مرد ہوں تو کپڑا ایسے لٹکائے کہ چہرے کو بھی نہ لگے اور حائل بھی ہو جائے۔ اگر ظہر کی نماز سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں وہ 4 رکعتیں اکٹھی پڑھیں یا 2 رکعت، دونوں جائز ہیں۔ 2 رکعت پڑھو تو جائز ہیں، 4 رکعت ملا کے پڑھو تو جائز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر نماز جنازہ میں ہماری 2 تکبیریں چھوٹ گئیں تو جب امام سلام پھیر لے تم جلدی سے وہ تکبیریں پوری کر لو، اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم۔ اگر جنازے میں مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، کوئی بات نہیں، وہی دعا جو ہے وہ سب کے لیے ہے نا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، سب کے لیے۔ وتر میں دعائے قنوت جو ہے احناف میں 3 رکعت ملا کے پڑھیں گے، اور حنابلہ کے نزدیک 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھتے، وہ بھی 3 ہیں، وہ صرف سلام کا فاصلہ کرتے ہیں، احناف سلام کا فاصلہ نہیں کرتے ہیں۔ اذا ولد رجع من المدينة عمرها 11 سنة انه احرم وانه تائب ولكنه ترك الاحرام فلا شيء عليه ان شاء الله لانه لم يبلغ الحلم۔ يا شفيع العباد خذ بيدي، هذا شعر لا يكون حجة في الدين۔ الصلاة على النبي 100 مرة، تقرأ 100,000 مرة، لیکن افضل الصلاة ما يصلى في الصلاة ما يقرأ في الصلاة۔ اگر لوگ امام جس طرف کھڑے ہیں اس جانب میں جنازے کی نماز میں امام کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ نماز نہیں ہوتی۔ بس جہاں اعلان ہوا کھڑے ہو گئے، امام پیچھے کھڑا ہے، مقتدی آگے کھڑا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، کون سمجھائے؟ اللہ ہی سمجھا سکتا ہے، ہم تو نہیں سمجھا۔ حتیم کے اندر اگر ہم جنازہ پڑھیں وہ بھی نہیں ہوگا، امام کعبے کے باہر، مقتدی اندر، ماشاءاللہ۔ اگر حتیم کے اندر ہم نماز واجب اکیلے پڑھیں پڑھ لیں، فرض پڑھنے ہیں پڑھ لیں، لیکن جب امام فرض باہر پڑھا رہا ہے آپ حتیم میں کھڑے ہوں تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ امام کعبے کے باہر ہے، آپ کعبے کے اندر ہوں گے تو مقتدی امام سے آگے ہو گیا۔ جانوروں کے اندر کیا کیا چیزیں کھانا جائز ہے، یہ ساری تفصیل کتب الفقہ میں دیکھ لیں۔ اگر عرفات کے دن مقیم لوگ ہیں وہ عرفات میں نماز پڑھیں، احناف کے نزدیک پوری پڑھیں گے اور حنابلہ اور شوافی کے نزدیک قصر کریں گے۔ سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی، لیکن امام پڑھ لے تو نماز میں فاتحہ آ گئی۔ مقتدی کو حضور نے حکم دیا کہ جب امام پڑھے تو تم چپ کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
مجھے 1 سال سے جلد کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم تو بھائی دعا کریں، تم میرے لیے کرو میں تمہارے لیے کروں، بس گاڑی اسی طرح چلے گی۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ کہتے ہیں جی کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں جوان بیٹیاں تو بوجھ ہے نا، جب بوجھ ہوگا تو کہیں گے، کیا کہنا کیوں منع ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں تاکہ اللہ رشتے آسان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دروازے کھولے۔ یہ کوئی اعتراض تو نہیں کہ ان کے لیے رزق نہیں ہے، رزق ہے، لیکن یہ بھی تو ذمہ داری ہے، آدمی کہے گا تو بوجھ ہلکا ہوگا نا۔ ہماری والدہ کا عمر جو ہے، والد کا عمر جو ہے 80 سال ہے، لیکن وہ سگریٹ نہیں چھوڑتا۔ آپ کوشش کرتے رہیں، آپ ان کو سگریٹ چھڑانے کی کوشش کریں اور ایسے کام میں تعاون نہ کیا کریں۔ تعاون ان کاموں میں کیا جاتا ہے جو شریعت میں جائز ہیں، جو شریعت میں حرام ہیں ان میں تعاون نہ کریں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کام میں تعاون کرو، برائی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ اور سگریٹ چھڑانا مشکل بھی نہیں ہے، آج کل تو ڈاکٹروں کے پاس علاج ہے، بعض چیزیں ایسی ایجاد ہو گئی ہیں کہ جن سے آدمی ان بیماریوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا شافي يا سلام يا شافي يا سلام اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من أوصانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الأسقام رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين نجني وأهلي من الكرب العظيم نجني وأهلي من الكرب العظيم يا سابغ النعم ويا دافع النقم ويا فارج الغم يا كاشف الظلم يا أعدل من حكم يا حسيب من ظلم يا ولي من ظلم يا أرحم الراحمين اللهم اجعل لنا من كل فرج مخرجا اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا خير مؤتى السائلين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما